اسلام ہے جو تمہیں سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ کو سلام نہیں کرتی یا ماں باپ کی عزت نہیں کرتی اور دوسروں پر ہوٹلوں میں خوب اڑاتی ہیں۔ ہمارے بھوپت پور میں ہم نے بھی اپنے گاؤں میں دیکھا کہ کچھ ایسے ہیں آئے بمبئی سورت گجرات سے کما کے کسی کسی پینٹیں چلے گئے ڈھابے پہ، ارے آؤ کہاں ہو یار آئیے۔ اب وہاں پہ 1000 روپیہ خرچ ہو جائے چاہے 500 خرچ ہو جائے، لیکن ماں کے لیے کچھ نہیں، باپ کے لیے کچھ نہیں۔ وہ کوئی بھی بات ہوتی ہے دوستوں کو مبارکبادی دیتے ہیں، نہ ماں سے مطلب نہ باپ سے مطلب، دوسروں کو سلام کرتے پھرتے سلامی مارتے، ماں کو سلام نہیں کرتے ہفتوں ہفتے۔ تو ایسی اولاد سے ماں باپ گھبرا جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں حضرت کیا کروں، بددعا دے دوں کیا؟ یہ تو مجھے سلام کرنے تک نہیں روادار، میں کیا کروں؟ میں نے اپنی ساری زندگی کھپا دیا اس کے لیے، لیکن یہ تو سلام کرنے کے لیے روادار نہیں۔ آؤ میرے آقا ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ جس کی اولاد بگڑی ہو وہ سدھرے گی کیسے، جس کی اولاد بگڑی ہو وہ سدھرے گی کیسے۔ آقا فرماتے ہیں تعویذ گنڈا مت بنواؤ، کسی سے ڈانٹ مت کھلواؤ، اس کو ذلیل مت کرو۔ اگر تمہاری اولاد تمہیں سلام نہیں کرتی تو تم خود بڑھ کے سلام کرو، انشاءاللہ وہ شرمندہ ہو کر خود تمہیں سلام کرے گی۔ کتنا اچھا نسخہ ہے یار۔ جو اپنے باپ کو سلام نہ کرتا ہو اور باپ اسے بار بار کرے تو کیا بیٹا سلام نہیں کرے گا؟ اتنا گیا گزرا تو کہیں نہیں ملے گا۔ اور کیا بیٹے کو سلام کرنا حرام ہے کیا؟ ارے کچھ لوگ حضرت ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں تو جیسے ہم سے عمر میں بڑے ہیں تو سلام کریں گے، کیسے کر لے تو جب ملیں گے ہاں، اب وہ ہاں کر رہے یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ سلام کیجئے کیونکہ عمر آپ کی کم ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، سلام تو حضور نے چھوٹوں کو ہمیشہ سلام کیا ہے۔ جی 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 حق ہے، حضور نے بچوں کو سلام کیا ہے۔ حق ہے۔ اب میں بتاؤں جب فاطمہ کی شادی ہو گئی جی اور حضرت علی کے گھر سے جب وہ آئیں تو حضور کا انداز ذرا دیکھو کتنا پیارا تھا، تبھی تو دنیا قدموں میں آ گئی۔ جی جب اخلاق کڑوا ہوتا ہے تو اپنا بھی دور ہو جاتا ہے اور اخلاق نرم ہوتا ہے تو غیر بھی اپنا ہو جاتا ہے۔ جی 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 جب فاطمہ آئی گھر سے، سسرال سے میکے آئی تو حضور خود کھڑے ہو گئے جی اور کھڑے ہو کر 4 قدم چل کے بڑھے اور ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور لے کے آئے، کہا بیٹی پہلے تم بیٹھو میں پھر بعد میں بیٹھوں گا۔ واہ واہ واہ۔ فاطمہ کا دل، جو باپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرے گا اس کی بیٹی بھی اپنے باپ سے پیار کرے گی۔ تو اگر اولادیں اپنی نادانی کی وجہ سے بگڑیں تو ماں باپ ایسی صورت میں حضور کی سنت اپنائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں اتحاد نہیں گاؤں گاؤں میں، اور یہ جو کیا کہتے ہیں پردھانی ہے، اس پردھانی نے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہمارے سماج کو۔ جس گاؤں میں پردھانی ہے اس گاؤں میں اتحاد ختم، جس گاؤں میں پردھانی کا الیکشن وہاں محبت ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی بلا ہے کہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے بٹنا مجبوری ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کیا کرو گے؟ ایسی صورت میں علاج یہ ہے کہ حضور کا اخلاق ڈھونڈو کہ حضور کیسے کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو تم سے دور ہونا چاہے تم اسے قریب ہونے پہ مجبور کر دو۔ ایک بادشاہ نے پوری دنیا پہ حکومت حاصل کر لی تو لوگوں نے پوچھا بھیا تیرے پاس کون سا گر تھا، تو نے پوری دنیا کو اپنا لیا، کون سا طریقہ تھا تیرے پاس؟ تو اس بادشاہ نے کہا بس ایک تھا، جو اپنے تھے ان کو دور نہیں ہونے دیا اور جو دور تھے ان کو قریب ہونے پہ مجبور کر دیا۔ یہ نسخہ کوئی اپناتا ہے اس کو؟ جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو دور نہ ہونے دو، اور جو رشتہ دار کٹ گئے ان کو اپنانے پر کوشش کرو، انشاءاللہ چاروں طرف محبتیں بڑھ جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے حضرت میں بتاتا ہوں، مثال کے طور پر کسی کے یہاں شادی ہوئی، اس نے آپ کو دعوت دینے میں تھوڑی لاپرواہی کر دی، کسی کے یہاں گھر جھروا دیا، آپ کو اکیلے دیا، تو اب آپ سوچ رہے مجھ کو ذلیل کیا، اس کا مطلب آنے دو موقع تو میں بھی ذلیل کروں گا۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔
اسلام کہتا ہے جو کٹ رہا ہے اس کو جوڑ لو. اب جب تمہارے یہاں شادی ہو تو سب سے پہلے اسی کو دعوت دو تم, اور اسی کی نگرانی رکھ دو, اسی کو نگراں بنا دو, اور کہو تم ہی مالک ہو, ڈیک کے پاس بیٹھو تم ہی کھلاؤ گے. وہ شرمندہ ہو جائے گا اور تمہارا ایسا محب ہو جائے گا کہ اپنا بھائی بھی اتنا ساتھ نہیں دے گا جتنا وہ تمہارا ساتھ دیتا ہے. اسلام وہ محبتوں کا مذہب ہے, مگر لوگوں نے اسلام کو نہیں دیکھا. وہ انہوں نے, چونکہ یہاں ہندوستان ہے, دوسری قومیں ہیں, تو ہم نے دوسری قوموں سے سیکھ لیا, اپنے مذہب سے کچھ نہیں سیکھا. یہ محفلیں ہیں جو مذہب سکھاتی ہیں, یہ تقریریں ہیں جو تمہیں دین بتاتی ہیں. تو اس لیے لوگوں اسلام سے فائدہ اٹھاؤ. اب میں ایک آخری بات عرض کر دوں, چاہے جتنا بڑا جلسہ ہو جائے, اور چاہے جتنا بڑا عرس ہو جائے, اور چاہے جتنے بار سبحان اللہ کہہ لو, ایک چیز ایسی ہے کہ نہیں کرو گے تو پکڑے ضرور جاؤ گے قیامت میں, اور حضور خوش نہیں ہوں گے جب تک اس کو نہیں کرو گے. وہ کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری خوشی اس وقت ہے جب تم نماز پڑھو گے. اپنے غلام سے آقا خوشی نہیں ہو سکتے ہیں بغیر نماز پڑھے. آپ 1 بجے تک آپ جلسہ کر رہے ہو, حضور کب خوش ہوں گے؟ جب تم فجر میں بھی نظر آؤ گے. اگر فجر تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری ماں کو صدمہ تو نہیں ہوگا, مگر حضور کو صدمہ ہوگا. اور وہ امتی کتنا محروم ہے جس کی وجہ سے حضور کو صدمہ ہو جائے. نمازیں پڑھ لو, اور نماز جس دن پڑھنا شروع کرو گے نا, ڈاکٹر جیسے لوگ اس میں یوٹیوب وغیرہ میں آتا رہتا ہے کہ جس کو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا ہو 1 سیب روز کھائے, یہ بہت آتا رہتا ہے کہ جس کو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا ہو وہ 1 سیب روز کھائے. تو میں کہتا ہوں جس کے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا ہو وہ صحیح طور پہ نماز ضرور پڑھے. جی, نمازی جو بندہ ہوگا وہ نماز کی بنیاد پر 90% مرضوں سے لڑ لے گا. جی, میں لکھنؤ میں رہتا ہوں, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں نے شیئر کیا, اور پڑھے لکھے لوگوں جو غیر مسلم بھائی ہیں میں نے ان سے کیا کہ یہ بتاؤ اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا رے مولوی صاحب, اسلام کے اندر تو سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ تو نماز ہے. نماز ایسی اینٹی بائیوٹک دوا ہے کہ ہندوستان سے لے کے امریکہ تک آج تک کوئی ڈاکٹر ایسی دوا دے ہی نہیں سکا جو اللہ نے معراج کی رات میں حضور کے ذریعے ہمیں دوا دے دیا. بے شک. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یوگا کرانے والے اور جو فیزیو تھیریپی کراتے ہیں مالش کے ذریعے, گھٹنوں کا درد, کمر کا درد, کندھے کا درد, جو فیزیو تھیریپی والے ہیں, تو غیر مسلم بھائیوں نے مجھے بتایا کہ آج تک کسی یوگا ماسٹر نے اور کسی فیزیو تھیریپی والی نے ایسی کوئی ورزش نہیں بتا پائی جیسی ورزش مسلمانوں کے پاس نماز میں موجود ہے. بے شک, بے شک. آج کل کولہے کا درد بہت ہوتا ہے. ابھی آپ بیٹھے ہیں, جب کھڑے ہوں گے تو تب کمر میں, جو لوگ 40-50 پار کر گئے ان کے کمر میں درد ہوگا, کسی کے یہاں درد ہوگا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر صحیح طور پر نماز پڑھو, جیسے نیت آپ نے جب باندھی تو کچھ لوگ نیت باندھتے بیچارے ہفتے میں 1 بار تو آتے ہی ہیں, تو جب آتے ہیں تو کس طرح نیت باندھتے, بڑی خوشی سے لگتا ہے کہ آج پوری مسجد اٹھا لیں گے. اب وہ آتے ہیں جو ہے اللہ اکبر, تو یہ بتا یہ کس نے کہا تھا کہ سر جھکا کے تب یہ کہو, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اوپر کر اللہ اکبر. یہ دونوں غلط ہے. اس طرح نماز پڑھو گے تو جسم کا جو فائدہ وہ نہیں ملے گا. نہ نیچے سر کرنا ہے نہ پیچھے کو سر کرنا ہے. آپ منہ سے کیا کہہ رہے ہو, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. تو جب بالکل سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہو اور سر سیدھا ہو اور صرف ہاتھ اٹھاؤ اللہ اکبر. اب یہ ہوا, جب آپ ایسے کرو گے تو کہتے یہ کندھے کی ورزش ہو گئی اور یہ کوہنیوں کی ورزش ہو گئی. اور جیسے آپ نے ناف کے نیچے, یہ جو ناف ہے ڈھوڑی جس کو کہتے ہیں, اس کے نیچے باندھنا ہے. پیٹ والے تو ایسے باندھے رہتے ہیں, کوئی ایسے باندھے رہتا ہے. اب تو عورتوں کی طرح بعض لوگ باندھنے لگے ہیں.
جی، تو جی۔ وہ سب غلط ہے، جی جی وہ سب غلط ہے۔ نیت کیسے باندھو گے؟ ناف کے نیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اسی ناف سے گھس کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ جیسے آپ نماز کے لیے کہہ رہے رسیا موڑ پہ سبزی کب لاؤ گے، وہ آج کباب بنا رہا ہوگا، ٹائم تو ہو گیا، اس طرح گھس کے تم کو یاد دلاتا ہے نماز میں۔ تو اس لیے امام اعظم کہتے ہیں کہ یہاں باندھو تاکہ وہ گھس ہی نہ سکے، تو تمہاری نماز محفوظ ہو جائے۔ بے شک بے شک تو ناف کے نیچے باندھو گے۔ اب جب آپ کھڑے ہیں تو جتنی لمبی قراءت کریں گے آپ، جتنی لمبی، تو یہ جو پنڈلیاں ہیں ان کی ورزش ہو رہی ہے، ان پنڈلیوں کی ورزش ہو رہی ہے۔ اور جب آپ رکوع میں جاؤ گے تو ایک تو رکوع میں یہ ہے کہ ایسے چھو لیا اور ٹڈر کی طرح، کوئی اونٹ کی طرح، تو ایسا نہیں ہوتا، بالکل پیٹھ بچھا دو، بالکل پیٹھ بچھا دو۔ جب آپ اس طرح رکوع کرو گے کہ اس پر گلاس رکھ دیا جائے پانی بھر کے تو گلاس نہ گرے، جب اس طرح آپ رکوع کرو گے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دونوں کولہے کی اور ریڑھ کی ہڈی کی ایسی ورزش ہوتی ہے کہ نہ کسی یوگا میں ہے نہ کسی فزیوتھراپی میں۔ اور جو بندہ پوری عمر اس طرح رکوع کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کا گھٹنا، اس کی کمر، اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں خراب ہوگی۔ اور جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو سجدے میں چونکہ ناک کی ہڈی دبنا چاہیے اور یہ پیشانی دبنا چاہیے، اسی لیے آپ مسئلہ پوچھو گے کہ گدے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو علماء فرمائیں گے کہ جو موٹا گدا نرم نرم ہے جس پر پیشانی ٹکتی نہیں ہے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ اس وقت ہوگا جب آپ کی پیشانی بھی ٹک جائے، ناک بھی ٹک جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹری حساب سے، آج کی میڈیکل سائنس کے حساب سے، کہ جب ناک کی ہڈی ٹکی اور پیشانی کی ہڈی ٹکی تو خون کا جو دوران ہے تمہارے برین میں اور تمہارے ہارٹ میں، اتنا اچھا دوران خون کا کسی دوا میں ہے ہی نہیں، کسی انجیکشن میں نہیں ہے جو سجدے میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔